نیب کا ضمانت اور ریمانڈ قانون نہیں بدلا گیا. شہزاد اکبر نے کہا نیب کا کام کرپشن روکنا ہے، محکمہ ٹھیک کرنا نہیں. ٹیکس معاملات FBR کے سپرد، مخصوص ٹرانزیکشنز پر نیب قوانین کا اطلاق ختم. شاہ محمود قریشی نے کہا کسی کو رعایت یا NRO دینا مقصد نہیں. نیب قوانین میں ترمیم نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا ہی مطالبہ تھا. مراد سعید بولے کمیشن کی رپورٹ پر پتہ چلے گا کس نے کتنا پیسہ کھایا. پیپلز پارٹی نے نیب آرڈیننس کو مدر آف NRO قرار دے دیا. قمر زمان قائرہ نے کہا نیب آرڈیننس NRO پلس ہے. حکومت اپنے ساتھیوں کو بچانے کے لیے نیب آرڈیننس لائی. جو لوگ خان کے ساتھ مل گئے ان کے گناہ دھل گئے. خان صاحب جلد بڑا یو ٹرن لینے والے ہیں. بلاول بھٹو بولے حکومت نے آصف زرداری کے بیانیے کو مان لیا کہ نیب اور معیشت ساتھ نہیں چل سکتے. نیب آرڈیننس پر اپوزیشن کی تنقید، سیاسی پوائنٹ سکورنگ. تحریک انصاف کے رہنما ریاض فتحانہ نے بھانڈا پھوڑ دیا. پروگرام کراس ٹاک میں کہا ترمیم کے لیے پیپلز پارٹی اور نون لیگ آن بورڈ تھی. دونوں جماعتوں کو اعتماد میں لے کر ترمیم کی گئی. وزیر اعظم نے دوستوں کا نام لے کر تاجر برادری کی طرف اشارہ کیا. وزیر اعظم کی بے گھر افراد کو پناہ گاہیں دینے کی ہدایت. اسلام آباد میں مسافروں کے لیے پہلی عارضی پناہ گاہ قائم. خیبر پختونخوا میں پناہ گاہوں کو اضافی سامان کی فراہمی. عمران خان کی ہدایت پر وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کا ٹھوکر نیاز بیگ پر پناہ گاہ کا دورہ. مسائل فوری حل کرنے کی ہدایت. سندھ کی گیس پر سندھ کا زیادہ حق ہے. گورنر سندھ عمران اسماعیل بھی صوبے کے حق میں بول پڑے. میڈیا سے گفتگو میں کہا سندھ حکومت نے LNG خریدنے سے انکار کیا ہے. وزیر اعلیٰ سے نظر ثانی کا کہوں گا. حکومت کی بہت سی غلطیاں نظر آئیں گی. پاکستان میں معاشی اصلاحات IMF تعریف کرنے لگا. وزارت خزانہ کے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ مارکیٹ میں اعتماد بڑھنا شروع ہو گیا. IMF کی شرائط پر عمل جاری ہے. منی لانڈرنگ کے خلاف اقدامات کیے جا رہے ہیں. IMF اب تک 1 ارب 45 کروڑ ڈالر قرض جاری کر چکا ہے. ملک میں شدید سردی، شہری گھروں میں رہنے پر مجبور. بلوچستان اور KP میں بالائی علاقوں کا پارہ منفی ہو گیا. پنجاب اور KP کے میدانی علاقوں میں دھند کا راج. خیبر پختونخوا کے تعلیمی اداروں میں موسم سرما کی تعطیلات میں 7 جنوری تک توسیع. سردی بڑھنے پر گیس کا بحران بھی شدید. کراچی میں کھانوں کی ایک سے بڑھ کر ایک ورائٹی موجود. حسین آباد کی مشہور سوغات توا چکن نے بھی دھوم مچا دی. ہرے مسالے کے تڑکے کے ساتھ دھواں اٹھے تو بھوک میں اضافہ ہو جاتا ہے. بنانے والے بھی کہتے ہیں توا چکن کا ذائقہ دوسرے کھانوں سے بالکل مختلف ہے. قصور کے اسکول میں طالبات کے ماڈلز نے حیران کر دیا. سائنسی نمائش میں طالبات کے تیار کردہ نمونوں کی دھوم. طالبات نے روزمرہ استعمال کی اشیاء اور تاریخی عمارتیں ویسٹ مٹیریل سے بنائے. اسکول میں 1875 سے اب تک کی ہندو اور سکھ طالبات کے تعلیمی ریکارڈ کی بھی نمائش. گھنا جنگل، پتھریلا راستہ، ہر طرف سناٹا اور خوبصورت نظارے. اسلام آباد کا سرد موسم ہائیکنگ کے دیوانوں کو نہ روک پایا. قدرتی نظاروں سے لطف اندوز ہونے کے لیے شہریوں نے ٹریل 5 کا رخ کر لیا. شہری کہتے ہیں ہائیکنگ کو معمول بنا لیں کیونکہ اس میں صحت مند زندگی کا راز پوشیدہ ہے. سنچورین ٹیسٹ میں افریقہ نے انگلینڈ کو شکست دے دی. پروٹیز نے جیت کے لیے 376 رنز کا ٹارگٹ دیا. انگلینڈ 268 پر آؤٹ. جنوبی افریقہ کی جانب سے ربادہ نے 4 وکٹیں حاصل کی. کوئنٹن ڈیکاک میچ کے بہترین کھلاڑی قرار پائے. جنوبی افریقہ کو سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل. ملیشیا میں نئے سال کو خوش آمدید کہنے کی تیاریاں عروج پر. دنیا بھر سے لاکھوں سیاح جنوب مشرقی ایشیا کے ملک پہنچنے لگے. کوالالمپور اور گرد و نواح کے ہوٹل مقامی اور بین الاقوامی سیاحوں سے بھر گئے. شاپنگ مالز کو سجا دیا گیا. آئرن مین کا دیو مقامت ماڈل سیاحوں کی توجہ کا مرکز.
برطانیہ میں عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی نے میلہ سجا دیا۔ اولڈ ہم میں عیسیٰ خیلوی اور مون پرویز نے آواز کا جادو جگایا۔ تقریب میں نوجوانوں سمیت بڑی تعداد میں مرد و خواتین کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ شرکاء کے رقص نے تقریب کی رونق بڑھا دی۔ عیسیٰ خیلوی نے کہا بے پناہ محبتوں پر اوورسیز پاکستانیوں کے شکر گزار ہیں۔ مائنڈ سیٹ جو ہے وہ سب سے آگے تھا کہ سپیریئرٹی کمپلیکس کا شکار ایک سٹرکچر تھا، ایک ایسا معاشرتی حد و حال سے جڑا وہ سٹرکچر جس کو توڑا میں نے، اور اس کا کریڈٹ میری ماں کو جاتا ہے اور میرے والد صاحب کو جاتا ہے کہ جنہوں نے سب سے پہلے اپنے گھر میں بغاوت کی اور وہاں مائنڈ سیٹ کو چینج کیا اور ہمیں ایک ایسی تعلیم دی جو میڈیکل کی تھی، اور پھر اس کے بعد ایسی تربیت دی جس کے ساتھ انسانیت کے ساتھ جڑا وہ درد اور تکلیف اور احساس کا رشتہ تھا، کیونکہ تعلیم آپ کو ڈگری کا ایک کاغذ کا ایک ٹکڑا دیتا ہے، لیکن تربیت آپ کو ایک بہتر انسان بنانے میں معاونت فراہم کرتی ہے، اور تعلیم آپ کو ایجوکیشن انسٹیٹیوشن دیتا ہے اور تربیت آپ کو آپ کے والدین دیتے ہیں، اور جب تک یہ دونوں کا حسین امتزاج نہیں ہوتا آپ ایک مکمل انسان نہیں بنتے، اور نہ ایسا ممکن ہے، کیونکہ وہ کمی آپ کو زندگی بھر رہتی ہے۔ کوئی جتنا مرضی کوالیفائڈ پروفیشنل کمپیٹنٹ ڈاکٹر بن جائے، لیکن اگر وہ اچھا انسان نہیں ہے تو اس کی وہ سکلز، اس کی وہ سروسز، اس کا وہ پروفیشنلزم انسانیت کے لیے کسی طرح بھی کام نہیں آتا۔ اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ میں جب ڈاکٹر فاطمہ جناح میڈیکل کالج سے آغاز کیا تو وہاں سے ہی آج جو میرے بھائی نے بات کی کہ میں سیاست میں نہ تو روزگار کے لیے آئی ہوں اور نہ میں سیاست میں کاروبار کے لیے آئی ہوں، کیونکہ یہ دونوں کام کرنے ہیں تو روزگار ماشاءاللہ بلیسڈ روزگار ڈاکٹر سے زیادہ کسی کے پاس نہیں ہے، اور اگر وہ کاروبار کرنا چاہے تو پاکستان کے اندر ہیلتھ انڈسٹری سے اچھی انڈسٹری کوئی نہیں ہے۔ تو یہ دونوں کام ایک ڈاکٹر جو ہے اگر وہ ٹھان لے کہ اس نے کرنے ہیں تو اس کو پروفیشنلی لائسنسڈ اور NOC اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے ایز اے ڈاکٹر، تو اس کو کسی اور شعبے کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ لیکن یہ سوشل کاز جو ہے یہ ایک ایسی نوبل کاز ہے کہ آپ کو اس کاز کے ساتھ جو لوگ یہاں جڑے ہیں، میں سب سے پہلے آپ کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے آئی ہوں۔ میں آج ایک پیغام لے کے آئی ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف اس ملک کے اندر ہیلتھ ریفارمز کے لیے وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں جو ایجنڈا آگے لے کے چل رہی ہے اس کے TORs کیا ہے۔ عمران خان، میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتی ہوں کہ ہی از ناٹ اے پولیٹیشین، میں کہتی ہوں آئی ایم ناٹ اے پولیٹیشین، کیونکہ سیاستدان بننا اور سوشل ورکر بننا دو مختلف چیزیں ہیں، اور جو سوشل ورکر ہوتا ہے وہ جب کسی منصب پہ مرتبے پہ پہنچتا ہے تو اس کی پرائورٹیز انسانیت اور انسانی کاز کے ساتھ اتنی ڈیپ روٹڈ ہوتی ہیں کہ آپ دیکھ لیں کہ ایک شخص جو ناممکن کو ممکن کر کے حکومتی ایوانوں میں آیا، اور شوکت خانم ہاسپٹل آپ کے سامنے تھا کہ کینسر یہاں اس ملک کے اندر کس انداز سے ایک غریب کے لیے درد سر بنا ہوا تھا، امیر کے لیے نہیں، کیونکہ وہ افورڈ کر سکتا ہے، وہ مہنگی ٹریٹمنٹ جہاں چاہے وہاں جا کے اپنا علاج کرا سکتا ہے، لیکن جو چیلنج تھا وہ آپ کے ان مستحق اور نادار مریض کر کے حکومتی ایوانوں میں آیا، اور شوکت خانم ہاسپٹل
آپ کے سامنے تھا کہ کینسر یہاں اس ملک کے اندر کس انداز سے ایک غریب کے لیے درد سر بنا ہوا تھا.